مجھے آج طلب کیا گیا تھا 190 ملین پاؤنڈ کی جو ٹرانزیکشن تھی. میں اس وقت وفاقی وزیر تھا, کابینہ کا حصہ تھا, اور میں واحد اور پہلا وزیر تھا جس نے اس پہ شور ڈالا تھا اور کہا تھا کہ یہ نیب کا کیس بنے گا. اس پورے کیس کے اندر جہاں بہت سارے لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے, شہزاد اکبر کا نام لیا جا رہا ہے, خان صاحب تک یہ باتیں جا رہی ہیں, اور زلفی بخاری کا نام آ رہا ہے, بابر اعوان صاحب کا نام آ رہا ہے, لیکن اس میں سب جو ایک نام بھول گئے ہیں, کو ماسٹر مائنڈ کرنے والا جو آدمی ہے جس نے اس کو ڈیزائن کیا, اس کرپشن کا سب سے بڑا بینیفٹ اٹھایا, سب سے زیادہ پیسہ اس پرٹیکولر کیس میں بھی, باقی کیسز کے علاوہ بھی کمایا اور کھایا اور دندناتا پھر رہا ہے, وہ ہے فیاض حمید. اور میں اس انسان کی باقی گنونے جرائم سے ہٹ کے بڑی بات, یہ بہت بڑی بات, اس پر ہی بات کرتے ہیں. اور اگین آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, فواد چودھری چلے گئے, اسد عمر چلے گئے, اس سب پہ ہی بات کریں گے. باوڑا صاحب سر بہت شکریہ وقت دینے کا. سب سے پہلے بتائیں, آپ نے یہ جو بات کی ہے تو بڑی ہی ایک مطلب آئی بروز ریز کر دینے والی بات ہے. آپ کو اگر کل نیب نے کہہ دیا کہ بھائی جان آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے باہر میڈیا پر یہ بولا ہے, باوڑا صاحب یہ تو آپ بتائیے گا کہ آپ نے صرف میڈیا پر یہ بولا ہے یا اندر بھی نیب جب تحقیقات آپ سے کر رہا تھا تب آپ نے جملہ بولا ہے یا خالی میڈیا میں یہ فائر کیا ہے؟ دوسری بات, اگر نیب نے آپ سے کل یہ کہہ دیا کہ آپ بتائیے کہ یہ آدمی کس طرح سب سے زیادہ مانیٹری بینیفٹ لے رہا ہے اس کیس میں, اس کا تو کہ لینا دینا ہی نہیں ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ کیا ثبوت آپ کے پاس؟ بہت شکریہ بدامی صاحب. میں نے جو پریس کانفرنس میں بات کی ہے وہ میں نے نیب کو بتائی نہیں ہے, میں لکھ کے آیا ہوں. آپ آفیشلی آج جب آپ سے تحقیقات ہو رہی تھی, پوچھ گچھ ہو رہی تھی, تو آپ لکھوا کر آئے کہ میں ان کو ذمہ دار سمجھتا ہوں, ماسٹر مائنڈ سمجھتا ہوں؟ میں لکھوا کے نہیں آیا, میں نے لکھا ہے, سائن کیا ہے, ٹھیک ہے, اور میں اپنی بات پہ کھڑا ہوں. اور جہاں تک میں نے ابھی فیاض حمید کے گھنونے جرائم تک ابھی میں نہیں آیا ہوں, اور میں ابھی بین ملک سے باہر جو ایسٹس ہیں ان کے اوپر نہیں آیا ہوں. میں تو ابھی صرف ایک چھوٹی سی اس کی معمولی چوری میں نے آئیڈینٹیفائی کی ہے, ٹھیک ہے. اور میں ابھی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں بدامی صاحب کہ میں بھاولپور سے چل پڑا ہوں, چکوال سے ہوتا ہوا کوئٹہ میں رکوں گا. اور کوئٹہ میں کون ہے؟ چکوال تو فیض صاحب کا. آئی مین اٹ. اس کی تشریح کریں گے کوئٹہ کیا؟ اور اس کی باقیات جو دائیں بائیں ہیں وہاں تک بھی جاؤں گا, اور سینٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے بیرون ملک پہنچائی ہیں پیسہ, وہ بھی بتاؤں گا. ابھی تو بہت کچھ ہے, یہ تو دس از جسٹ اے اسٹارٹ. یہ اپنی نوعیت کی بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپل ہے. عام طور پہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہوتا ہے وہ سیاستدانوں کی کرپشن کے بارے میں اس کو پتا ہوتا ہے. یہاں ایک سیاستدان ہے جو فارمر ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کتنا کرپٹ ہے, میں بتاؤں گا. یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے. یہ آپ کو کیسے پتا؟ نہیں سر بدامی صاحب, تھوڑا سا مکس اپ ہو رہے ہیں آپ. میں کرپشن تو بہت چھوٹا حصہ بتا رہا ہوں وہ ہے فیاض حمید کا, جو اس کے بھیانک جرائم ہیں تو وہ تو میں صرف ذمہ داری کا دکھا رہا ہوں, مظاہرہ کر رہا ہوں. وہ میری کمزوری نہیں, وہ میری طاقت ہے, کیونکہ مجھے اپنے ملک کی ریپوٹیشن, اپنے اداروں کی ریپوٹیشن, کیونکہ یہ میرا واحد ادارہ ملک کا رہ گیا ہے جس میں 96% ایماندار بے لوث لوگ کام کر رہے ہیں. یو مین بھیانک جرائم اپارٹ فرام مانیٹری اینڈ فائنینشیل کرپشن؟ دس از اے ویری اسمال کرائم ایز فار ایز آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ فیاض حمید. تو ان جرائم سے مراد اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کو دبانا, یہ اس ٹائپ کے جرائم؟ نہیں سر, نہیں سر, یہ بھی چھوٹا ہے. یہ سب بہت چھوٹے ہیں. اس ملک کی تباہی, اس ملک کی بنیادیں, اس ملک کی جمہوریت, اس ملک کا میرا لیڈر عمران خان, اس ملک میں قتل و غارت, ادارے کی تباہی, اس کی ریپوٹیشن, اس کے اندر کھیل, جوڈیشری کو تباہ اور برباد کرنے والا, ان سب چیزوں میں یہ دو خاص ہیں. اور آپ نے ایک نام آج لے رہے ہیں فیض صاحب کا, یہ ان دو میں سے ایک خاص یہی تھے. دیکھیے بدامی صاحب, مجھے ضرورت پڑی تو اور مجھے مجبور ہونا پڑا تو پھر مجھے وہ شواہد قوم کو دکھانے پڑیں گے. شواہد ہیں آپ کے پاس؟ بڑے بڑے لیڈر, بڑے بڑے ترم خان جو پاکستان میں باتیں کر رہے ہیں, میں اپنی بات اپنی ہر شواہد سے کلیئر بھی کروں گا اگر ضرورت پڑی. ویسے تو مجھے پتا ہے قانون اپنا راستہ خود بنا لے گا. ایک آپ دوسرے فرد ہیں ان پر اس طرح نام لے کر الزام لگانے والے. ایک تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, انہوں نے کہا میرے گھر پر آئے تھے یہ اور کہا تھا کہ نواز شریف کا کیس آپ کے پاس آئے گا, آپ نے اس کے خلاف فیصلہ دینا ہے. وہ بات بھی ٹھیک ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے بدامی صاحب, دیکھیے میں آپ کو بڑے کلیئرٹی سے ایک چیز بتاتا ہوں. مجھے جو پرانے عمران خان صاحب ہیں اور پرانی پی ٹی آئی ہے جس کے فلسفے پہ میں چلا, اور میں یاد رکھتا ہوں, اور مجھے یاد ہے جو عمران خان صاحب بھول گئے ہیں آج کے دن,
میں اسی عمران خان کے فلسفے پہ چل رہا ہوں. اور اس فلسفے میں سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ میرا باپ کوئی فوج کا آدمی، کوئی جج، کوئی بزنس مین، کوئی میڈیا کا، کوئی سیاستدان جو ملک سے بڑا سمجھے گا، قانون سے کھلواڑ کرے گا، اس کو میں گریبان سے پکڑ کے قوم کے آگے لا کے دکھاؤں گا. اور شاید اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہی کام لینا تھا اور لے گا، اور میں کروں گا. اچھا تو لیکن آپ کے خیال میں وہی میں نے سوال کیا، شوکت صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بات بھی ٹھیک ہے ان کے حوالے سے، کیونکہ آپ سب کچھ جانتے ہیں ان کے بارے میں اپیرنٹلی؟ دیکھیں بدامی صاحب، میں اپنی بات تک ہی رکھوں گا. اب تو پتھر جب مارا ہے تو اب اس کے اندر بہت سارے لوگ کل سے نام لینا شروع کر دیں گے اور باتیں بڑی بڑی کریں گے. ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کون پہلا سٹینڈ لیتا ہے. جس طرح میں نے 8 مہینے پہلے مجھے اس پارٹی سے نکالا گیا، اس ٹائم پہ عمران خان بھی بہت تگڑے تھے، یہ پارٹی بھی بہت تگڑی تھی، یہ پارٹی پاپولر بھی بہت تھی، اور میں عمران خان صاحب کا رائٹ ہینڈ مین تھا. لیکن میں نے قربانی دی کیوں؟ میں عمران خان صاحب کو گولی نہیں لگوانا چاہتا تھا، میں عمران خان صاحب کی سیاست بچانا چاہتا تھا، میں جمہوریت بچانا چاہتا تھا، میں پاکستان بچانا چاہتا تھا. تو میں نے اپنی قربانی دی. لیکن آج اللہ کا فضل ہے، جو میری خبریں لکھ رہے تھے آج خود خبر بن گئے. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ یو آر شور کہ قانون اپنا رستہ بنائے گا، یعنی وہ جو آرمی کے جو قوانین وہ لاگو ہوں گے اور ایک ایگزامپل سیٹ ہوگی؟ آپ کو یقین ہے؟ بدامی صاحب، مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اس بار جو سپہ سالار ہے عاصم منیر صاحب، جنرل عاصم منیر صاحب جو ہمارے چیف ہیں، وہ حافظ قرآن ہے، تہجدی انسان ہے، ایماندار آدمی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پوری دنیاوی طاقت کے بعد بھی اپنی مدد سے ان کو چیف بنایا، تو ان سے بہت بڑا کام لینا ہے پاکستان کے لیے. تو چاہے ان کو فارمر ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی کٹہرے میں لانا ہو تو وہ لائیں گے؟ چاہے فارمر ڈی جی ایس آئی کو ان کو پھانسی پہ بھی چڑھانا پڑا اپنے ملک کی خاطر، اور وہ مجرم ثابت ہوا تو وہ چڑھائیں گے. اور اس کے ساتھ جتنے لوگ ہوں گے، وہ کسی بھی پارٹی کے لیڈر ہوں گے، وہ کسی بھی شعبہ سے ہوں گے، وہ میڈیا سے ہوں گے، دفتر سے ہوں گے، جس نے بھی قانون، ملک اور اپنی افواج کا کھلواڑ کیا ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ایٹ اٹس پیک ہوگی.